علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی۔ محض وقت ہو تو اس کی اور تعبیرات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اس کو عصر کا وقت مراد دیا جائے تو گویا یہ زندگی کی شام ہے، بالکل تھوڑا سا وقت رہ گیا اور آگے موت کی تاریکی ہے، اور عمل کیا سارا سلسلہ ختم ہو جانے والا ہے، بریک ہونے والا ہے۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، سنبھل جاؤ، جا کدھر رہے ہو، رخ کدھر ہے؟ صرف کمانے کے لیے آئے تھے؟ صرف بچے پالنے کے لیے آئے تھے؟ کوئی اور مقصد ہے؟ کیا ہے؟ کدھر ہے؟ اور اس سے پہلے سورۃ التکاثر ہے، اس میں بھی یاد کروایا گیا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم پہنچ گئے ہو قبروں تک، اور ہر وقت یہی ہے کہ کب بیلنس پڑے، کب سہولتیں زیادہ ہوں، کب پیسے ہوں۔ پیسوں کو ضرورت بنانا کوئی حرج نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی کے باوقار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بنے۔ جب کمائے گا تو زکوٰۃ دے گا، ضرورت سے زیادہ کمائے گا تو زکوٰۃ دے گا، کچھ سیکھے گا تو زکوٰۃ دے گا، سکلز آتے ہوں گے تو زکوٰۃ دے گا، کاروبار کا سلیقہ ہوگا تو زکوٰۃ دے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ وہ بار بار مجھے اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے، جو اس سورہ کا خلاصہ ہے، جو ربط والی سورۃ التکاثر ہے، کہ خواہشوں کی پیروی کا منصوبہ نہ ہو۔ دولت کمانے کے لیے مقصد یہ نہ ہو، خواہشوں کی پیروی کا منصوبہ نہ ہو، دولت تیری خادمہ ہو محبوبہ نہ ہو۔ بس اس خادمہ کو جب محبوبہ بنا لیں گے تو پھر اللہ اور رسول محبوب نہیں رہیں گے۔ محبوب ایک ہوتا ہے، محبت میں شرک حرام، محبت دنیا میں بھی شرک کو برداشت نہیں کرتی، تو اللہ تو سب غیرت مندوں سے بڑھ کر غیرت مند والا ہے۔ اور اس میں پھر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ جو نعمتیں ہیں۔ مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا کہ یہ مکی صورت ہے، اور اس وقت حالات یہ تھے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے جو حجرے رکھے تھے وہ ایسے تھے کہ سر اوپر ہوتا تو اس کے اوپر سر لگتا تھا، اور مسجد نبوی کا یہ حال تھا کہ بارش ہوتی تھی تو اس میں سے بھی پانی ٹپکتا تھا، اور گھروں کا یہ حال تھا کہ ایک چکی بساؤ کا دو دو گھروں میں تقسیم ہوتی تھی۔ اور یہی کم و بیش صحابہ کا حال تھا۔ ایسے عالم میں صورت کہہ رہی ہے کہ تم سے ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اور جو مجھے اور آپ کو نہیں بلکہ ایک غریب ترین دنیا کے فرد کو آج جو نعمتیں میسر ہیں دور نبوی یا صحابہ میں، اتنی کثرت کی کسی کو توقع بھی نہیں تھی۔ تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے بعد جھنجھوڑنے کے لیے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان خوش بخت لوگوں کے جو مقصد زندگی سے آشنا ہو گئے۔ احباب محترم، آج یورپ اور امریکہ ہے، ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، مریخ پہ جھول رہے ہیں، چاند پہ جھانک رہے ہیں، آنا جانا ہے، لیکن مقصد زندگی سے غافل ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ ایک آدمی ٹوٹی سائیکل پہ اپنے کسی گاؤں میں چک گاہ میں جا رہا ہو تو مستی میں جا رہا ہے کہ میں نے ملنا ہے، اور ایک موٹر وے پہ جا رہا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں میری منزل کیا ہے، میں نے جانا کدھر ہے، پشاور ہے، کراچی ہے، کدھر ہے میں جانا، کچھ پتہ نہیں۔ تو وہ جس طرح بے راہرو ہوتا ہے، اسی طرح ایسا بندہ جس کا مقصد نہ ہو، اور اسلام ہمیں سب سے پہلے مقصد دیتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ مقصد زندگی ہے، یاد رکھیں۔ اور اس کا طریقہ اور ماڈل اور نمونہ کیا ہو، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں یہ مقصد زندگی بھی عطا فرما دیا، اور طرز زندگی کا نمونہ بھی اللہ نے محفوظ کر کے اسوہ نبوی کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اس لیے کافروں کو یہ مقصد زندگی کا احساس دلانا ہے، اور اہل ایمان کو یاد دہانی کروانی ہے کہ تم بھولے بھٹکے جا کدھر رہے ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ شیخ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی کہ زندگی اور دولت، اس کی تمثیل کیا ہے؟ سمبھائلک سٹائل میں فرمایا کہ بالکل ایسے ہے جیسے جو کشتی ہے یہ زندگی ہے، اور جو پانی ہے یہ ضروریات ہیں۔ کشتی پانی کے بغیر چلتی نہیں، کشتی پانی کے بغیر، زندگی کی گاڑی دنیاوی ضروریات کے بغیر آگے سفر نہیں کر سکتی، تو کشتی پانی کے بغیر چلتی نہیں، لیکن یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی بچتی نہیں۔ اللہ، بس یہی ہے کہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو اپنے دل کے اندر نہیں آنے دینا۔ کل ہی ایک واقعہ پڑھا، ایک بزرگ تھے ماضی قریب کے،
تو ان کے بڑے کارخانے بھی ہیں، بزنس مین بھی تھے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ یار یہ اتنے دنیا دار ہیں، ان کو لوگ کیوں نیک سمجھتے ہیں؟ وہ کچھ عرصہ ان کے پاس رہے، معمولات بھی ٹھیک تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرا دل کرتا ہے کہ عمرے کے لیے چلیں اور فلاں سفر کے لیے چلیں، میرا پاسپورٹ بھی ہے، آپ کا بھی ہے؟ کہا ہاں میرا بھی ہے، ملٹیپل ویزا لگا ہوا، آؤ چلیں۔ تو وہ کہنے لگے جی میری وہ چادر کمرے میں رہ گئی ہے، میں وہ لے آؤں۔ تو فرمایا کہ یہ جو تمہاری چادر ہے نا چھوٹی سی، یہ پوری دنیا ہے۔ میں نے سارے کارخانے سب چیزیں چھوڑی اور میں نے کہا چلو ابھی چلیں۔ تو میرے راہ میں وہ سارے کارخانے، کروڑوں کی جائیداد مزاحم رکاوٹ نہیں بنی، ہرڈل نہیں بنی، اور تمہاری یہ چادر ہرڈل بن گئی۔ اس لیے باب محترم، دنیا پرستی کے لیے کروڑ پتی ہونا ضروری نہیں، دنیا میں دل لگا ہوا ہے، 2 روپے میں لگا ہوا ہے تو وہ دنیا پرست ہے، اور کروڑوں اربے کما کر دنیا میں دل نہیں لگا ہوا، آخرت سے تعلق ہے، تو وہ اللہ خدا پرست ہے، وہ اللہ کو محبت میں ترجیح دینے والا ہے۔ یہاں یہی فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں۔ استثناء کے بعد پھر اللہ 4 طبقوں کا ذکر کر رہے ہیں، 4 خصوصیات کا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آپ جگہ جگہ قرآن میں سنتے ہیں، اور قرآن کے فہم کا بنیادی اصول یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک مقام اس کے دوسرے مقام کی تشریح، توضیح، تبیین، وضاحت اور تفصیل بیان کرتا ہے۔ تو اب جہاں بھی آمنوا وعملوا الصالحات آئے تو سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر بھی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوگی تو نجات ہوگا۔ ایمان تو ایک اللہ اور بندے کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہاں اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ یہ مسجد ہے، آپ جہاں تشریف فرما ہے، اس کی 2 منزلیں ہیں، تو 2 منزلوں کا مطلب یہ ہے کہ نیچے ایک بنیاد ہے جو نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ اتنی مضبوط ہے کہ اس نے 2 منزلوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو اعمال صالحہ بتائیں گے کہ نیچے ایمان کی دیوار، ایمان کی بنیاد کچی ہے کہ پکی ہے، وہ اعمال صالحہ کو اٹھا سکتی ہے کہ نہیں اٹھا سکتی۔ اگر اعمال صالحہ میں صرف عبادات کو اٹھاتی ہے اور اس کے اخلاق فیل ہیں، اس کی معاشرت فیل ہے، اس کے معاملات سے لوگ پناہ مانگتے ہیں، جس کا ایک دفعہ معاملہ ہو جائے تو وہ توبہ توبہ کر اٹھتا ہے، اور شکل و صورت بھی دین والی ہے، تو پھر بھی ہم فیل ہیں۔ اس لیے ان الانسان لفی خسر کے بعد آمنوا وعملوا الصالحات، اور صالحات بھی جمع ہے، تو پتہ چلا کہ صرف ایک عمل سے کام نہیں چلے گا، عمل کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، اور مرتے دم تک کرنا ہے، کبھی رکنا نہیں۔ اپنے اعمال کے ہم پابند ہیں، لیکن جو نتیجہ اور امید ہے وہ اللہ سے ہے، وہ عمل سے نہیں۔ عمل کب تک کرنا ہے اس کو بھی قرآن مجید نے بتا دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ زندگی کی آخری سانس، آخری ہچکی آ جائے، اس وقت تک تمہاری عبادت جاری ہے۔ ہم یہاں اپنے ان احباب سے جو قرآن کی آڑ میں انکار حدیث کے مرتکب ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یقین تو ہمیشہ شک کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو یہاں اگر یقین شک کے مقابلے میں ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس وقت تک عبادت کرتے جاؤ جب تک یقین آ جائے، اور جب یقین آ جائے تو عبادت چھوڑ دو۔ تو اس کا مطلب جو جتنا صاحب یقین ہو اتنا بے عبادت ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی کا یہ حال ہے کہ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی انفرادی ذاتی عبادات کا یہ عالم ہے کہ آپ ہچکیاں لے لے کر روتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کے نبی تنہائی میں بھی، آخری وقت تک بھی، تو یہاں یقین سے مراد لغت کا یقین نہیں ہے، یقین شک کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ نبی نے فرمایا کہ یہاں یقین سے مراد کیا ہے؟ موت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نظر انداز کر کے، بائی پاس کر کے قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں۔ اور میں عرض بھی کر دوں کہ ایمان لانے میں اللہ کی ذات پہلے ہے، لیکن ماننے میں محمد الرسول اللہ پہلے ہیں۔ پہلے اللہ کے نبی کو نبی مانیں گے، پھر اللہ کے نبی بتائیں گے کہ توحید کیا ہے، پھر اللہ کے نبی بتائیں گے کہ ایمان کیا ہے۔ یہاں بھی عامل الصالحات کے بعد تواصوا بالحق، تواصوا بالحق کیا ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو کمزور ہوں گے، وہ حق سے کبھی ادھر سے ادھر ہو جائیں گے۔ حق کبھی دین کا نام ہوتا ہے، حق کبھی حقوق کے معنوں میں آتا ہے، کبھی حق مظلومیت کا نام بھی ہوتا ہے۔ اس وقت آپ نے ان کو نظر انداز کر دیا، آپ اپنی تسبیحات اور اپنی عبادات میں رہے اور معاشرے کے اس مظلوم فرد سے کوئی دلچسپی نہیں لی، تو اللہ نے بتا دیا کہ پھر آپ بھی خسارے میں ہیں، نجات کا امکان کوئی نہیں۔ اور نجات کے لیے نہ ایک چیز اور کافی ہے، نہ 2 کافی ہے، نہ 3 کافی ہے، 4 کا یہ پیکج۔ جب یہ 4 کا پیکج آپ تک قبول اہل ایمان نہیں کریں گے، نجات نہیں ہو سکتی۔ تو تواصوا بالحق میں آزمائشیں ہیں، مال کی ہے، اولاد کی ہے۔ اولاد کبھی نافرمان ہو جاتی ہے، کبھی اولاد کی باتیں سن کے دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی اولاد سامنے آ کے نافرمانیاں کرتی ہے،
یہ ساری چیزیں ہیں جس کی نافرمان اولاد ہے، آپ اس کو جا کے حوصلہ دیں، تسلی دیں، بچوں کو اس انداز سے سمجھائیں کہ ان کو احساس نہ ہو کہ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ آج کل کے بچے تو ماشاءاللہ ویسے ہی ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ تو تواصوا بالحق، کسی کا مالی نقصان ہو گیا ہے تو محض اس کے لیے دعا کرنا ہی نہیں، اس کی جا کے مالی سپورٹ کرنا، یہ بھی تواصوا بالحق ہے۔ کسی کا جانی نقصان ہو گیا ہے تو اس کی مسلسل دلجوئی کرنا اور اس کا متبادل بننے کی کوشش کرتے رہنا، یہ بھی تواصوا بالحق۔ اور اگر کوئی شک کی دنیا میں اتر گیا ہے تو بار بار اسے قرآن کے ساتھ جوڑنا، حامل قرآن محمد رسول اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ بھی تواصوا بالحق ہے۔ یہ جب معاشرے میں ہو جائے، عام ہو جائے، تو پھر معاشرے کا کوئی فرد بے آسرا نہیں ہوتا۔ دیکھیے ایک فرد بے آسرا ہے، غیر مسلم ہے، جو ہی وہ کلمہ پڑھتا ہے وہ پوری امت مسلمہ کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ اب اس کے امت پر اور امت کے اس پر حقوق ہو جاتے ہیں، تواصوا بالحق آپ پر لازم آ جاتا ہے۔ تو ایسے فرد کو بکھرنے نہ دینا، ٹوٹنے نہ دینا، اپنے سے جدا نہ ہونے دینا، یہ تواصوا بالحق اگر آ جائے تو معاشرے کی کتنی شکایتیں ختم ہو جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دیندار لوگوں سے گلہ کرتے ہیں، مجھے اس سے یہ گلہ ہے، یہ گلہ ہے، اور وہ دیندار میں اور آپ ہیں، ہم کو آئیڈیل نہیں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ خطرہ ہمیں اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ جو دوسرے ہیں ذرا اعمال میں کمزور ہیں، ان پر اتنا گلہ نہیں ہوتا لوگوں کو، جن کی داڑھی ہو، ٹوپی ہو، محراب ہو، مسجد سے نکل رہے ہوں، جب وہ کسی کا حق مارتے ہیں تو پھر لوگ اس سے متنفر نہیں ہوتے بلکہ اس کے سارے دین سے متنفر ہوتے ہیں اور اس کو دین کا نمائندہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی شیطان کا ایک مغالطہ ہے، لیکن کرتے ہیں۔ تو تواصوا بالحق یہ ہے۔ اور پھر فرمایا وتواصوا بالصبر۔ صبر کیا ہے کہ جب آدمی پر بڑی سخت کوئی آزمائش آ جائے تو پھر اسے حق سے بھٹکنے نہیں دینا، اسے معلوم ہو کہ یہ شخص تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھی ہیں، اس کو دوست ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اور صبر عربی کے اندر مصابرہ اس چٹان کو کہتے ہیں جو پہاڑی دریا کے بیچ میں کھڑی ہو۔ پہاڑ آتا ہے، دریا، وہ ادھر سے موجیں ادھر سے موجیں، لیکن وہ جو چٹان یا بڑا پتھر ہے وہ اسی طرح کھڑا رہتا ہے۔ تو حالات کے تھپیڑے ادھر سے ادھر کریں، ذرا سی آزمائش آئے تو ہم اللہ سے کٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ کیوں کیا، اس کے ساتھ کیوں نہیں کیا۔ اور جب اللہ سے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ سارا ہی مجھے دو۔ یہ باہر فطرانے کی مقدار لگی ہوئی ہے۔ لوگ آ کے پوچھتے ہیں جی کم سے کم مقدار فطرانے کی کیا ہے؟ ان سے پوچھیں اللہ سے آپ کیا مانگتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ، اور جب اللہ ہی کو واپس لوٹانا پڑے تو کم سے کم، پھر گلہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ سے معاملہ فیاضانہ رکھیں تو اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ تو تواصوا بالصبر کیا ہے؟ کسی سوسائٹی کے فرد کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑنا، یار اس کو میرے صبر کی ضرورت ہے۔ صبر صرف فون پر میسج کرنا نہیں، اس کے پاس جانا، مال کے شریک ہونا، حوصلے کے اندر شریک ہونا، اچھا مشورہ دینا، اس کے رشتے ٹوٹنے سے بچانا، یہ ساری کی ساری چیزیں صبر کے اندر آتی ہیں۔ اس لیے یہ ایمان کی بنیادیں ہیں، عمل کی بھی بنیادیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب ایک دوسرے کو ملتے تھے یہ سورۃ العصر سناتے تھے، کیونکہ یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ کہیں غلط راہوں پر تو نہیں چل رہے، کہیں اپنی جنس مخالف کے لیے ہی ساری کشش رکھ کے زندگی اس کی نظر کر دی۔ یہ زندگی میری ہے، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا، کبھی پیسوں کی یاد میں کہ یہ ملنا ہے یہ ملنا ہے، کبھی کوٹھی کبھی بزنس، وہ زندگی آپ کی ہے، نظر ان کی ہو گئی ہے تو پھر آپ کی کیا رہے گی؟ اور اسی طرح کبھی خواہشوں کے بتوں کو پوجنا شروع کیا تو پھر بھی آپ خدا نخواستہ ان چار چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ صورت بار بار پڑھنی اور بار بار ایک دوسرے کو سنانی، کچھ نہ ہو تو اپنے آپ کو تنہائی میں سنانی کہ اے سعید، اے عبداللہ، تو کدھر جا رہا ہے، تجھے اللہ نے کس لیے بنایا تھا، تیرا رخ کیا ہے، یہ سمجھ آ جائے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر لوگ اس ایک صورت کے اندر تدبر کریں، غور کریں تو یہ پورے قرآن کے مضامین کی کفایت کرتی ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے یہ تنہا صورت ہی کافی ہے۔ اس لیے آپ بھی اس کا محاضرہ کرتے رہیں۔ And please don't forget to like and share.